انقلاب اپنا راستہ خود بناتا ہے. اگر عمران خان صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ انقلاب کیسے آتا ہے تو وہ چائنا کے انقلاب سے لے کر نواز شریف صاحب نے جو ججوں کی آزادی کا ایک لانگ مارچ کیا تھا اس کو دیکھ لیں کہ جب عوام نکلتی ہے تو نہ کوئی پولیس، نہ کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی، نہ کوئی رکاوٹ انقلاب کے سامنے آ سکتی ہے. تو جو انقلاب اٹھتے ہیں نا، جو جھوم کے اٹھتے ہیں، وہ تنکوں سے نہیں ٹالے جاتے. 2000 پولیس والے 50,000 لوگوں کو نہیں روک سکتے، لیکن 200 بندہ اگر آپ نہیں نکال سکے، اور صرف یہ نہیں کہ آپ پنجاب سے نہیں نکال سکے، تو آپ کوئی بندہ کے پی سے بھی نہیں نکال سکے. جس طرح آپ نے بے شرمی سے کے پی کے حکومت کا استعمال کیا، اس کے ریسورسز کا استعمال کیا. تمام آپ کے لوگ، وہ جو ایم این ایز ہیں، ایم پی ایز ہیں، آفس ہولڈرز ہیں، انہوں نے کے پی کے کی جو نمبر پلیٹس والی حکومتی گاڑیاں تھی وہ استعمال کی. آپ آنسو گیس کے شیل جو ہے وہ کے پی کے گورنمنٹ سے لے کر آئے. آپ نے اسلحہ کے پی کے گورنمنٹ سے لیا. آپ نے کے پی کے گورنمنٹ کی ہر چیز استعمال کی. اس کے باوجود کے پی کے نے بھی آپ کی آواز پہ لبیک نہیں کہا. تو آپ کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے. مجھے اس بات کی بہت مجھے اطمینان ہے کہ پاکستان کی قوم نے، میری قوم نے، میرے ملک کے ماؤں نے، بیٹوں نے، ینگ بچوں نے اس بات کا ادراک کیا کہ یہ جو انقلاب تھا، جس کو انقلاب کا نام دیا گیا تھا، یہ انتشار تھا، انقلاب نہیں تھا. اور جو حقیقی انقلاب ہے، اگر عمران خان کو انقلاب کی اتنی تکلیف ہے تو جو حقیقی انقلاب ہے یا جو حقیقی آزادی کا سفر ہے وہ اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے. لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے جو یہ چھوٹے بچوں کے والد کو آپ نے شہید کر دیا. اپنے بچے آپ نے لندن کی فضاؤں میں رکھے ہوئے ہیں. تو اگر آزادی دلانی ہے لوگوں کو تو اپنے بچوں کو کہو کہ تاج برطانیہ کا حلف ترک کر کے پاکستان آئیں. پہلے اپنے بچوں کو حقیقی آزادی دلاؤ اور پھر لوگوں سے آزادی کی بات کرنا. تو یہ انتہائی شرمناک اقدام ہے. تکلیف ہوئی ہے ان بچوں کو دیکھ کر، تکلیف ہوئی ہے اس بیوہ کو دیکھ کر. شرم آنی چاہیے جس نے بھی ایسے کیا. دیکھیں، جو 6 دن کا وقت ہے وہ سوائے اپنی شرمندگی مٹانے کے، اپنی خفت مٹانے کے اور کچھ بھی نہیں ہے. 25 لاکھ 30 لاکھ افراد کا دعویٰ کرنے والے کو پورے پاکستان سے انکلوڈنگ کے پی کے، اس کو 20,000 افراد کو بھی وہ جمع نہیں کر سکا. تو اب کیا 6 دن جو وہ پشاور کے بنکر میں واپس چلے گئے ہیں، وہ کیا بندے ڈھونڈنے گئے ہیں جو انقلاب میں نہیں آئے؟ انقلاب آ گیا، بندے ہی نہیں آئے ان کے. تو بات یہ ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ آپ کا ایجنڈا انتشار ہے. آپ کو 3.5-4 سال آپ کو حکومت ملی رہی اور پورے اختیار سے ملی رہی. آپ کو ایبسلوٹ جو اختیار تھا وہ آپ کے پاس تھا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان 4 سالوں میں کیا کیا اور آپ کیوں آج یہ انتشار کا ایجنڈا لے کر نکلے. آپ کے پاس آج بھی اپنی کارکردگی کا کوئی جواب نہیں ہے. تو لوگ آپ کے جھوٹوں کو، آپ کی جو جعلی خط کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کی جعلی سازش کے ڈرامے کو بھی پہچان گئے ہیں، آپ کے جعلی انقلاب کو بھی پہچان گئے ہیں. اور آپ کی جو یہ آواز تھی کہ میں آزادی مارچ میں نکلو، لوگوں نے اس آزادی مارچ کو بربادی مارچ بنا کے آپ کو دوبارہ پشاور واپس بھیج دیا. لوگوں کے بچے ڈنڈے کھاتے رہے، لوگوں کے بچے رولتے رہے سڑکوں پہ، اور یہ ہیلی کاپٹر سے نیچے ہی نہیں اترے. ان کا جو انقلاب ہے وہ کئی گھنٹے ہوا میں معلق رہا. میں ویسے خوش ہوں ایک طرح سے کہ ان کا اصل ایجنڈا جو انتشار ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، وہ ایکسپوز ہوا. لیکن کسی بھول میں نہیں رہنا چاہیے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ان کو شے ملی، انہوں نے اس کو پھر استعمال کیا. انہوں نے دارالخلافے کو نظر آتش کیا. کئی گھنٹے دارالخلافہ اسلام آباد پاکستان کا جلتا رہا. اور آج مجھے افسوس ہوا جب یہ ریمارک سننے کو ملے کہ شاید عمران خان تک صحیح میسج نہیں پہنچا. جو بندہ سارا دن ٹویٹر پہ ٹویٹس کرتا رہا، جس عمران خان کا وکیل سپریم کورٹ میں کھڑا تھا، کیا اس نے میسج نہیں دیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آیا؟ ان کو سب فیصلے پتہ تھے. ان کو پتا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو ایک F9 پاک تک مختص کر دیا. ان کو پتا تھا کہ یہ ڈی چوک میں نہیں آ سکتے، لیکن کیونکہ ان کا ایجنڈا جو تھا وہ انتشار تھا
اور وہ انتشار کا ایجنڈا مجھے یہ بھی سننے کو ریمارک ملا کہ وہ جو کراؤڈ تھا جس نے اسلام آباد کو نظر آتش کیا، اسلام آباد کو دارالخلافے کو جلا دیا، وہ لیڈرز ایسا وہ کسی کے کہنے پہ نہیں ہوا، کراؤڈ بڑا چارج تھا. تو میں بڑے ادب سے سپریم کورٹ کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتی ہوں کہ پاکستان میں کل جو ہوا اور جو پچھلے کئی ہفتے سے ہو رہا ہے کہ اس میں شیخ رشید صاحب سے لے کر ان کے تمام منسٹرز کے بیانات موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا یہ خونی انقلاب ہوگا، لوگ اپنے آپ کو آگ لگا لیں گے، لوگ اپنے آپ کو جلا لیں گے. تو یہ تو تب سے شروع ہوا ہے اور کل بھی کوئی لیڈر لیس احتجاج نہیں تھا. ان کے لیڈرز وہاں پر موجود تھے. ڈی چوک میں جو بھی ہوا آپ سب کے کیمروں نے یہ وہ محفوظ کیا کہ ان کا ایک ایم این اے ایک گاڑی پر چڑھا ہوا تھا اور گاڑی پہ چڑھ کر وہ اپنے سامنے جو آگ لگوا رہا تھا، اپنے سامنے گھیراؤ جلاؤ کی ترغیب دے رہا تھا. تو وہ گاڑی اچانک چل پڑی اور وہ گاڑی کی چھت سے نیچے جا گرا. تو میں سپریم کورٹ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کائنڈلی اپنے ڈیسیجن کو ریویو کریں، ان چیزوں کو دیکھیں. وہ لیڈر لیس انقلاب نہیں تھا، وہ لیڈر لیس گھیراؤ جلاؤ نہیں تھا، وہ عین عمران خان کی تعلیمات کے مطابق، عین شیخ رشید صاحب کی تعلیمات کے مطابق اور ان کے لیڈرز کی سربراہی میں ہوا ہے. اس بھول میں نہ رہیں. میم یہ بتائیے گا کہ کل بھی جب عمران خان کی تقریر کے دوران قاسم علی صدری نے انہوں نے ان کو کان میں مذہبی رنگ دینے کی بات کی، تو کیا کہیں گے جب اپنی تقریروں میں نے سنا اور اس سے زیادہ بڑی منافقت کچھ نہیں ہو سکتی. مذہب کو اتنا دہشت گرد نقصان نہیں پہنچاتے جتنا مذہب کو کا لبادہ اوڑھ کر سیاست کرنے والے اور لوگوں کو ورگلانے والے جو ہیں وہ مذہب کا نام بدنام کرتے ہیں. تو یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اپنے اندر سے آپ کا اندر کچھ اور ہو اور آپ کی زبان پہ اس لیے کچھ اور ہو کہ آپ نے لوگوں سے ووٹ لینا ہے، آپ نے ان کو بے وقوف بنانا ہے، آپ نے ان کو ایک نیریٹو ان کو دینا ہے جس میں آپ نے ایک ڈرامہ کرنا ہے. تو مذہب کا اس طرح سے استعمال بہت بڑا گناہ ہے. اس پہ عمران خان کو شرم آنی چاہیے. نام وہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں لیکن کبھی کسی عورت کو بہن کو بیٹی کو اس نظر سے نہیں دیکھا. ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ریاست مدینہ کا دعوے دار جلسوں میں کھڑا ہو کر خواتین پر جملے کستا ہے. یہ ہے اس کی اصل حقیقت. اور نام آپ لیتے ہیں کیونکہ آپ کو اپنی سیاست چمکانی ہے، کیونکہ آپ نے مذہبی پاکستان میں لوگ مذہبی ٹرینڈ رکھتے ہیں، مذہب سے محبت کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو ورگلانا ہے، تو آپ نے اس قسم کے کنڈے استعمال کرنے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ حقیقت سامنے نہیں آئی؟ کل انہوں نے جو بات کی کہ خان صاحب پلیز ذرا مذہب کا ٹچ بھی دے دیں. مذہب کا ٹچ نہیں آ رہا، وہ دے دیں، ایک اور ڈرامہ کر دیں. تو وہ ساری قوم نے وہ ڈرامہ دیکھا. میں یہ بات آج کرنا چاہتی ہوں کہ آج ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ٹاکس ریزیوم کی ہیں تو انہوں نے اتنا بڑا پرچہ ہمیں پکڑا دیا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو عمران خان آئی ایم ایف کے ساتھ کر کے چلا گیا تھا، جس کی وجہ سے آج اگر قیمتیں نہ بڑھائی گئیں آئل کی، پیٹرول کی، ڈیزل کی، تو ملک ڈیفالٹ کر سکتا ہے. تو اس نہج پہ پہنچانے والا اپنی نالائکی سے، اپنی نااہلی سے، اپنی غلط سمت سے اس کا نام عمران خان ہے. تو یہ فرق جان کے جیو.